قوم عاد کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، جو ایک طاقتور اور مغروب قوم کی داستان ہے۔ یہ واقعہ بنیادی طور پر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سے متعلق ہے، جو موجودہ یمن اور عمان کے علاقے میں آباد تھی۔ قرآن میں ان کے قصے کو عبرت کے لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ غرور، تکبر اور اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے سبق حاصل کریں۔ قوم عاد کی طاقت اور عروج۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت، مضبوط جسمانی ساخت اور ترقی یافتہ تہذیب عطا کی تھی۔ وہ بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ماہر تھے اور اپنے قوت پر نازاں تھے۔ قرآن میں ان کے لیے او کا ذکر بھی آیا ہے، جو ایک عظیم الشان شہر تھا، مگر انہوں نے اپنی طاقت کو اللہ کی ناشکری اور ظلم میں استعمال کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں راست پر لانے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بت پرستی اور برے کاموں سے روکا۔ انہوں نے قوم کو تنبیہ کی کہ اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں گے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، مگر قوم عاد نے انہیں جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا اور کہا، تم ہمارے لیے صرف ایک عام انسان ہو، ہم تمہاری بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ عذاب کی اور قوم کا رد عمل۔ حضرت ہود نے قوم کو خبردار کیا کہ ایک خوفناک طوفان، آندھی، ان پر آنے والا ہے۔ قرآن میں اس عذاب کو آری سرسرات، ٹھنڈی اور تباہ کن آندھی بتایا گیا ہے۔ قوم نے اس تنبیہ کو نظر انداز کیا اور اپنی عمارتوں اور فوجی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا، کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ عذاب کا نزول۔ اللہ تعالیٰ نے 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل تیز اور تباہ کن آندھی بھیجی، جو ہر چیز کو آڑا کر رکھ دیتی تھی۔ یہ آندھی ان کے مکانات، کھیتوں اور انسانی آبادیوں کو تہس نہس کر گئی۔ قرآن کے الفاظ میں فَإِصْبَحَ لَيَتَارْ نَلُوْئَ میں سے آؤنائمہ، سورہ الاحقاف 25، یعنی ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ تمام متکبر اور سرکش لوگ ہلاک ہو گئے، جبکہ حضرت ہود اور ان کے مومن ساتھیوں کو اللہ نے نجات دی۔ عبرت کے پہلو۔ ایک، غرور اور تکبر کی تباہی۔ قوم عاد اپنی طاقت پر مغرور ہو گئی تھی، جس نے انہیں اللہ کی نافرمانی پر اکسایا۔ 2، اللہ کی نشانیوں سے غفلت۔ انہوں نے حضرت ہود کی نصیحتوں کو جھٹلایا اور عذاب کے واضح نشانوں کو نظر انداز کیا۔ 3، اللہ کی قدرت کاملہ۔ کوئی بھی مخلوق چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی۔ قرآن میں تذکرہ۔ قوم عاد کا ذکر متعدد صورتوں میں آیا ہے، جیسے سورہ الاعراف 7، 65، 72، سورہ ہود 11، 50، 60 اور سورہ الفجر 89، 6، 8۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو انسانوں کے لیے ایک سبق قرار دیا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری سے بچیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیاوی طاقت اور ترقی کو اللہ کی اطاعت کے بغیر کوئی حیثیت حاصل نہیں، اور تکبر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔